بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفیدی سحر نمودار ہو رہی تھی۔ دن کی اجلی چادر رات کی سیاہی کو چاک کر کے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بس اشارہ خداوندی کی منتظر تھی۔ ایسے میں مصر کی پرسکون فضاؤں میں مؤذن کی آواز گونجی۔ مؤذن نے پرسوز آواز میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اذان فجر کا آغاز کیا۔ مسجد کے مینار گونج اٹھے اور مصر کی گلیوں میں اذان کی آواز کے ساتھ ہی زندگی نامودار ہونے لگی۔ جس مسجد سے فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی، اس سے کچھ ہی فاصلے پر سلطان معظم کا محل تھا، جس کے در و دیوار خوابیدہ تھے۔ سلطان کی خوابگاہ کے اندر کا منظر بھی واضح تھا، جہاں سلطان رات بھر کی عبادت سے فارغ ہو کر کچھ دیر قبل ہی سوئے تھے۔ یہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی۔ وہ بے حد کم نیند لینے کے عادی تھے۔ ان کی رات کا اکثر حصہ بھی عبادت میں گزرتا تھا اور پھر وہ فجر کی اذان کی پہلی پکار کے ساتھ ہی اٹھ جایا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ نیند میں سلطان کے کانوں میں مؤذن کی آواز گونجی۔ وہ پکار رہا تھا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ سلطان کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ ان کے کانوں میں مؤذن کی بالکل واضح آواز سنائی دے رہی تھی۔ اذان فجر مکمل ہو رہی تھی۔ نماز کا وقت شروع ہو رہا تھا، مگر سلطان کے لیے مشکلوں بھری زندگی کا آغاز بھی ہونے والا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آج کے دن ان کی کھلنے والی آنکھیں اب اس دنیا کی رونق کو نہیں دیکھ پائیں گی۔ سلطان نے کئی بار پلکیں جھپکائیں تاکہ ان کے کمرے کا منظر واضح ہو۔ وہ اپنے بستر پر دراز تھے، مگر انہیں اپنی خوابگاہ کی چھت تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نے خیال کیا شاید کمرے میں جلنے والی شمع بجھ گئی ہے۔ وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھے اور دعا پڑھی۔ سلطان کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو جائیں اور انہیں نظر آنے لگے تو وہ اٹھ کر شمع روشن کریں اور نماز فجر ادا کریں۔ لیکن اچانک انہیں ایک جھٹکا سا لگا، جب کافی دیر بیٹھنے کے بعد بھی ان کی آنکھوں کے آگے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہی نظر آتا رہا۔ سلطان نے تیزی سے اپنی آنکھیں ملی، لیکن کوئی فرق نہ آیا۔ سلطان کو آنکھوں میں اٹھتے ہوئے درد کی ایک ٹھیس محسوس ہوئی اور ساتھ ہی ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیا ان کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ سلطان بری طرح سے کام گئے۔ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے اور سلطان جس عہدے پر تھے، ایک پوری سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر تھا۔ بغیر بینائی کے ان کی زندگی کیسے ہو سکتی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سلطان ہاتھوں کا سہارا لے کر بستر سے اٹھے اور ٹٹولتے ہوئے مشعل تک جا پہنچے۔ مشعل گرم تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ روشن تھی۔ سلطان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ اب وہ پوری طرح سے جاگ چکے تھے۔ سلطان نے ہاتھ سے اندازہ کیا، مشعل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کمرے میں آگ کی روشنی ضرور تھی، مگر وہ سلطان کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سلطان سر سے لے کر پیروں تک پسینوں میں شرابور ہو گئے۔ آخر رات ہی رات میں یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ انہیں یاد آیا کل رات تو اپنے معمول کی عبادت کر کے اچھے خاصے سوئے تھے اور ان کی نظر سلامت تھی، لیکن آج صبح اٹھتے ساتھ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ان کی بینائی جا چکی تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں سلطان نے ملکہ کو آواز دی، جو ساتھ والی خوابگاہ میں تھی۔ ملکہ بھی فجر کی نماز کے لیے جاگی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب اس طرح سلطان کی بدآواز آوازیں سنی تو تیزی سے دوڑتی ہوئی سلطان کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ آگے کا منظر ان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ مشعل ہاتھ میں لے کر سلطان شب خوابی کے لباس میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں یوں ہو رہی تھی گویا کسی نابینا کی آنکھیں ہوں، جن میں دور دور تک سیاہی نظر آ رہی تھی اور نور کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سلطان نابینا ہو چکے تھے۔ ملکہ پر اس چیز کا ادراک ہوتے ہی انہیں شاید غم نے آ گھیرا۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر سلطان کو ہاتھ سے پکڑا اور انہیں بستر پر بٹھایا۔ سلطان شدید رنج میں تھے کہ آخر کس وجہ سے ان کی بینائی اتنی اچانک چلی گئی۔ یکایک سلطان کو یاد آیا کہ فجر کی اذان ہوئے کافی دیر گزر چکی ہے اور انہیں نماز فجر ادا کرنی ہے۔ انہوں نے ملکہ کی مدد سے وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ ان کا ذہن اب تک اس اچانک پڑنے والی صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ خود ملکہ بھی حیران تھی
کہ کل رات تک تو سلطان بالکل صحت مند تھے، آج صبح ان کی آنکھوں کی روشنی کیوں چلی گئی؟ تھوڑی دیر بعد وزیر سلطان کو جگانے کے لیے آ پہنچا۔ محل میں روزمرہ کے احکامات کے لیے سلطان کا انتظار کیا جا رہا تھا، مگر آگے وزیر کے لیے جو کچھ منتظر تھا اس نے وزیر کے ہوش اڑا دیے۔ ان کا عزیز سلطان آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکا تھا۔ اب وہ ملکی سلطنت کو تب تک نہیں دیکھ سکتے تھے جب تک ان کی آنکھوں کی بینائی بحال نہ ہو جاتی۔ وزیر نے آگے بڑھ کر سلطان سے سوال کیا، اے سلطان، آخر یہ سب کیا ہوا ہے؟ کیا آپ نے رات سونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی دوا ڈالی تھی، یا سوتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ وزیر کی بات سن کر سلطان نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگے، میں تو خود حیران ہوں کہ آخر نیند میں ہی میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں صرف اٹھنے کے بعد ہی اپنی آنکھ میں درد کی ٹھیس محسوس کر پایا ہوں، اور پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہا۔ سلطان کی اس حالت نے وزیر کو بھی پریشان کر دیا۔ ملکہ پہلے ہی شدید پریشانی کی حالت میں تھی۔ آخر سلطان کے حکم کو پا کر وزیر نے شاہی حکیم کو طلب کیا تاکہ وہ آ کر سلطان کی آنکھوں کا معائنہ کرے۔ شاہی حکیم بے حد قابل تھا، اسے عمر گزر چکی تھی سلطان کی خدمت کرتے ہوئے، اور اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا وہ علاج نہ کر سکتا ہو، صرف موت ہی ایک ایسی چیز تھی جس کا علاج اس کے ہاتھ میں نہ تھا، اور وہ خدا کا بڑا شکر گزار ہوا کرتا تھا۔ بلانے کی تھوڑی دیر بعد ہی شاہی حکیم اپنی دواؤں کا بکسا اٹھا کر سلطان کی خوابگاہ میں آ پہنچا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ذہین آنکھیں تیزی سے سلطان کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے پہلے سلطان کو تعظیم پیش کی اور پھر آگے بڑھ کر سلطان کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ وزیر اسے بتا چکا تھا کہ سلطان کی اچانک بینائی کھو گئی ہے، اور بینائی کھونے کے بظاہر کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ حکیم بڑی دیر سے سلطان کی آنکھوں کا معائنہ کرتا رہا۔ اس کے چہرے پر فکر اور پریشانی کی لکیریں نمودار ہونے لگ گئی۔ آخرکار اس نے اپنا سامان سمیٹا اور تھکے ہوئے انداز میں سلطان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اس سے پوچھا، ہے حکیم، کیا تمہیں کچھ معلوم ہوا کہ ایک رات کے اندر میری نظر کیوں ختم ہو گئی ہے، اور اسے بحال کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ سلطان کے کمرے میں حکیم کی مایوسی بھری آواز گونجنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، سلطان معظم، انتہائی شرم کی بات ہے میرے لیے کہ میں پہچان ہی نہیں پا رہا کہ آپ کی آنکھوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ آپ کی آنکھیں دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہے، ان میں کسی بیماری کا شیبہ تک نہیں ہے، لیکن آخر ایک رات کے اندر ان کی بینائی کہاں چلی گئی، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میرے سالوں کی قابلیت اور تجربہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی آنکھوں کی بحالی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ حکیم کی بات نے سلطان کو بے حد مایوس کر دیا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ یہ سوچنے لگے کہ آخر ان سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا کہ راتوں رات ان سے ان کی بینائی لے لی گئی۔ اتنے بات اور سلطان کو اس طرح زار و قطار روتے دیکھ کر وزیر سے برداشت نہ ہوا۔ چپکے سے سلطان کی خوابگاہ سے باہر نکل گئے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ شہر کی سڑکوں پر منادی کروائی جانے لگی کہ سلطان کی آنکھوں کی بینائی راتوں رات چلی گئی ہے، اور شہر بھر میں جو بھی کوئی ایسا حکیم، طبیب یا ایسا شخص موجود ہے جو سلطان کی آنکھوں کا علاج کر سکے تو اسے بہت بڑی رقم انعام میں دی جائے گی۔ انعام کا لالچ تھا یا سلطان کی محبت؟ لوگ چوک در چوک سلطان کے محل میں امڑنے لگے۔ تمام مصر میں موجود چھوٹے سے چھوٹا حکیم بھی آ پہنچا۔ سب کے پاس اپنی اپنی قابلیت اور تجربہ تھا، سب کے ہاتھوں میں ان کی بیش قیمتی دوائیں تھیں، مگر یہ لگتا تھا کہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ سلطان کے امتحان کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک کے بعد ایک حکیم سلطان کی آنکھوں کا معائنہ کرتا، اپنی دوائیں پیش کرتا جو سلطان استعمال کرتے، مگر بدقسمتی سے سلطان کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ دن گزرتے چلے گئے، شہر بھر کے حکیم پیچھے ہٹ گئے۔ کسی حکیم، کسی طبیب کا جادو نہ چل سکا، سلطان کی آنکھوں کی بینائی نہ لوٹائی جا سکی۔ ان کی نظریں یوں ہی بے نور رہی۔ سلطان بس اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اب تو ان کے دل میں بھی مایوسی اترنے لگی تھی کہ آخر کبھی وہ اپنی بینائی کو واپس حاصل کر بھی پائیں گے یا نہیں۔ ایک رات سلطان روتے ہوئے لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔
یوں لگتا تھا کہ قدرت کو سلطان پر رحم آ گیا۔ سلطان نیند میں تھے جب اچانک انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مفلوق الحال عورت سلطان کی طرف آنسو بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہے۔ اس کی مدد طلب نظریں سلطان کے ذہن میں چپ کر رہ گئی۔ سلطان کی آنکھ کھلی تو وہ پسینے میں شرابور تھے۔ انہیں اپنے خوابگاہ کے اشارے سمجھ میں آتے تھے، لیکن انہیں اپنی اس خوابگاہ میں دکھایا جانے والا کوئی اشارہ سمجھ نہ آیا۔ آخر وہ عورت کون تھی اور اس کا اتنا برا حال کیوں تھا، اور سلطان کو ہی وہ عورت کیوں دکھائی گئی؟ سلطان نے سوچا میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں جبکہ میں تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ عورت مدد کی طلبگار ہے بھی تو نہ تو میں اسے ڈھونڈ کر پہچان سکتا ہوں نہ ہی دیکھ سکتا ہوں۔ اس خیال نے سلطان کو اور مایوس کر دیا، مگر ابھی تو شروعات تھی۔ دن گزرتے گئے اور روزانہ رات کو سلطان ایک ہی خواب دیکھتے، بس خواب میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہوتا جاتا۔ 7 دن یوں ہی گزر گئے۔ آخر ایک رات سلطان نے دیکھا کہ وہ عورت جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہے اور اس کی حالت اس کی غریبی کی داستان بیان کرتی ہے، وہ ایک مکان کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ ایک ٹوٹا پھوٹا مکان جس کے مالک کے پاس یقیناً گزر بسر کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ اس مکان کے باہر سفید رنگ کی ایک بکری باندھی تھی۔ بکری بھی لاغر تھی، اسے بھی کھانے کو کم ہی ملا کرتا ہوگا۔ خواب میں سلطان نے دیکھا کہ وہ اس عورت کے پیچھے اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو ہی سلطان گھر میں داخل ہوئے وہ اچانک چونک گئے، کیونکہ گھر کے اندر سے انتہائی دلسوز آواز میں کسی کے گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی، سیاہ لباس والی عورت جس کی آواز میں بے حد سوز تھا۔ وہ کوئی غمگین گیت گا رہی تھی۔ سلطان کو اس کی آواز میں دنیا جہان کا قرب محسوس ہوا۔ سلطان کو دیکھتے ہی اس عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سلطان کی جانب اشارہ کیا اور کہنے لگی، اے سلطان، کیوں آپ نے میری مدد نہ کی اور میرے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کیا؟ رب کے حضور آپ کی پکڑ ضرور ہوگی، ضرور ہوگی۔ ابھی سلطان خواب میں اتنا ہی دیکھ پائے تھے کہ جھٹکے سے ان کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ سر سے لے کر پیر تک پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ ان کا خواب ہی کچھ ایسا تھا۔ اس عورت کا ظاہری حلیہ اور اس کا گیت، پھر اس کے وہ الفاظ کہ سلطان اس کی مجرم ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، آخر کس جانب اشارہ کرتے تھے؟ سلطان کا ماضی ان کی نظروں کے سامنے گھوم گیا جب انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ ہر بے کس کی مدد کریں۔ اسی مقصد کے لیے تو وہ راتوں کو اٹھ کر پورے ملک میں گھوما کرتے تھے، اپنی نیند قربان کرتے تھے، اپنے آرام کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ انہیں کیسا خواب دکھایا گیا تھا؟ صاف ظاہر تھا کہ اس عورت کے ساتھ کوئی بڑی ناانصافی ہوئی ہے جس میں سلطان بھی ملوث تھے۔ سلطان نے آنکھ کھولتے ہی ٹھان لی کہ وہ اس عورت کو تلاش کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ آخر وہ کس ناانصافی کا ذکر کر رہی تھی۔ سلطان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس عورت کو ضرور تلاش کریں گے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس عورت کو صرف سلطان نے دیکھا تھا اور سلطان کی بینائی جا چکی تھی۔ وہ اشاروں کی مدد سے بھی اس عورت کا مکمل حلیہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکتے تھے۔ سلطان نے اللہ سے مدد طلب کی اور فیصلہ کر لیا کہ اب جو کچھ کرنا ہے انہوں نے خود ہی کرنا ہے۔ خواب میں انہوں نے جو اشارہ دیکھا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ صبح کی روشنی نمودار ہوتے ہی سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ ملک اسکلان کے بادشاہ کو پیغام دیا جائے کہ سلطان اپنی بینائی کے علاج کے لیے ان کے ملک میں تشریف لانا چاہتے ہیں۔ وزیر نے جب سلطان کی بات سنی تو چونک گیا۔ ملک اسکلان اپنی انوکھی خوبیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا، لیکن وہاں کے حکیم اور طبیب کچھ ایسے خاص قابل نہ تھے کہ سلطان وہاں جا کر علاج کروانا چاہ رہے تھے۔ یقیناً سلطان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی انوکھا کھیل چل رہا تھا جس سے وزیر ناواقف تھے، لیکن اس نے سلطان کے حکم پورا کیا اور ملک اسکلان کے بادشاہ کو سلطان کا پیغام بھجوا دیا۔ ملک اسکلان کا بادشاہ سلطان کے احسان تلے دبا ہوا تھا۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ سلطان اس کی محل میں آ کر رہے؟ اس نے بخوشی یہ پیغام قبول کیا اور اپنے محل میں سلطان کی خصوصی رہائش کا اعلان کر دیا۔ جلد ہی سلطان اپنی چند مخصوص ساتھیوں کے ساتھ اسکلان کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلطان کے ساتھ وزیر اور ان کے چند خاص دوست شامل تھے۔ راستے میں وزیر نے سلطان سے سوال کیا
سلطان اگر آپ برا نہ مانے تو کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اچانک آپ نے ملک اسکلان جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دنیا بھر کے بادشاہ اور سلطان آپ کو اپنے اپنے ملک آنے کی دعوت دے چکے ہیں اور آپ کو اپنے حکیم اور طبیب بھی بھیج رہے ہیں، لیکن آپ نے کسی کی دعوت قبول نہ کی۔ آخر آپ نے راتوں رات اسکلان جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وزیر کی بات سن کر سلطان مسکرا دیے۔ ان کی بینائی کام نہیں کر رہی تھی، اس کے باوجود وہ جانتے تھے کہ ان کے قافلے میں موجود تمام افراد انہی کی جانب متوجہ ہیں۔ بینائی ختم ہونے کے ساتھ ہی ان کی سننے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح نابینا افراد میں ہوا کرتی ہیں۔ سلطان نے وزیر کو جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ سب جاننا چاہتے ہو کہ ہم اسکلان کیوں جا رہے ہیں۔ ہم وہاں ایک خاص عورت کی تلاش میں جا رہے ہیں، ایک ایسی عورت جس کے ساتھ انجانے میں مجھ سے ایک ناانصافی ہوئی۔ اس کی سزا کے طور پر مجھے نابینا کر دیا گیا۔ اب مجھے اپنی بینائی واپس حاصل کرنے کے لیے اس عورت کو تلاش کرنا ہے جو کہ میں دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے مجھے تم سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس عورت کی ایک خاص نشانی ہے، اس کی آواز بے حد پرسوز ہے۔ وزیر سلطان کی بات سن کر چونک گیا۔ آواز پرسوز ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ عورت کوئی گائیکا تھی، لیکن گانے بجانے والی ایک عورت کا سلطان کے ساتھ بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس خیال نے وزیر کو بے چین کیا تو اس نے سلطان سے پوچھ لیا، اے سلطان، آخر ہم اس ملک اسکلان ہی کیوں جا رہے ہیں؟ یہ عورت تو دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ سلطان پھر مسکرائے اور کہنے لگے، اس بارے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ خواب میں جب مجھے یہ عورت دکھائی گئی تو مجھے اس کے گھر سے باہر وہ سرخ جھنڈا بھی نظر آ گیا جو ملک اسکلان کی نشانی ہے۔ یہ عورت ملک اسکلان میں ہی ملے گی اور کہیں نہیں۔ وزیر اور اس کے ساتھی خاموش ہو گئے۔ سلطان جو ٹھان لیتے اور جو فیصلہ کر لیتے تھے وہ پورا کر کے چھوڑتے تھے۔ آخر آگے کیا ہونے والا تھا؟ ملک اسکلان میں انہیں وہ عورت ملتی یا نہیں، اس بات کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرنے والا تھا۔ اور سلطان کا ایک ایسی عورت کے ساتھ کیا تعلق تھا جس کا پیشہ ہی مشکوک تھا؟ ایک گانے بجانے والی عورت سلطان کو کیسے جانتی تھی؟ سلطان تو بے حد پرہیزگار اور نمازی انسان تھے۔ ان سب سوالوں کے جوابات ان سب کو ملک اسکلان کی سرزمین پر ہی ملنے تھے۔ جلدی ان کے قدموں نے اسکلان کی سرزمین کو چھو لیا۔ ان کے قافلے کا استقبال کرنے کے لیے بادشاہ خود اپنے خاص آدمیوں کو لے کر آیا تھا۔ اسکلان کا بادشاہ سلطان کو نابینا دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا۔ سلطان اس کے بہترین دوستوں میں سے ایک تھے۔ اس نے سلطان کو یقین دلایا کہ سلطان کی بینائی واپس بحال کرنے کے لیے جو کچھ اس سے بن پایا وہ ضرور کرے گا۔ بادشاہ کے ہمراہی سلطان اور ان کے ساتھی ملک اسکلان کی شاہی محل میں آ پہنچے۔ بادشاہ نے ان کے آرام اور رہائش کا ہر طرح سے بندوبست کر رکھا تھا۔ سلطان کو کسی طرح کی آسائش سے کوئی غرض نہیں تھا، وہ تو بس یہی چاہتے تھے کہ جلد از جلد ان کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو جائے۔ سلطان نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے دوست، مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ میں ایک ایسی عورت کو تلاش کر رہا ہوں جس کا ماضی کافی خراب تھا۔ وہ ایک ایسی عورت ہے جو اپنی جوانی کے وقت میں گانے اور بجانے کے پیشے سے تعلق رکھتی تھی۔ ملک کے امیر و کبیر اور رئیسوں کے ساتھ اس کا تعلق رہا کرتا تھا۔ اس کا چرچا ہر محفل میں ہوتا تھا۔ یقیناً آپ کے ملک کے تمام رئیس جن کی فطرت ذرا عیاش ہو وہ اس عورت کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی طرح سے اس عورت کا پتہ لگا کر مجھے بتائیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ سلطان جیسا انسان اور وہ ایک ایسی عورت کے بارے میں بات کر رہا تھا جو ایک گائیکا رہ چکی تھی، لیکن بادشاہ نے سلطان سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور انہوں نے سلطان کو یقین دہانی کروائی کہ وہ جلدی سلطان کی خواہش کے عین مطابق اس عورت کو ڈھونڈ کر لے آئیں گے۔ اس یقین دہانی سے سلطان کسی حد تک مطمئن ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ جلدی ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چونکہ رات ہو گئی تھی تو سلطان اور ان کے ساتھی اپنی اپنی آرامگاہ میں چلے گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج کی رات سلطان کی پرسکون گزری اور انہیں خواب میں نہ تو وہ عورت نظر آئی اور نہ ہی کوئی اشارہ ملا۔ صبح سلطان کی آنکھ ایک بے ہم شور سے کھلی۔ بادشاہ کے محل میں عجیب طرح کی آوازوں کے بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان کے سننے کی حس غیر معمولی حد تک تیز ہو چکی تھی۔
اسی لیے انہیں اپنی خوابگاہ میں بھی وہ سب کچھ سنائی دے رہا تھا جو بادشاہ کے دربار میں ہو رہا تھا۔ سلطان کی فجر کی نماز بھی قضا ہو چکی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھے، ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا۔ یقیناً خدا ان سے ناراض تھے۔ سلطان راستے میں آنے والی چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے بادشاہ کے دربار تک پہنچے، جہاں بادشاہ براجمان تھے۔ بادشاہ نے سلطان کو دیکھا تو فوراً اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ تعظیم کے ساتھ سلطان کو پکڑ کے ایک نشست پر بٹھا دیا جائے۔ ساتھیوں نے ایسا ہی کیا۔ سلطان نے بادشاہ سے پوچھا، اے میرے دوست، آخر یہ شور کیسا ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے اس دربار میں بہت سارے گانے بجانے کی آوازیں جمع ہے۔ اسکلان کے بادشاہ نے یہ سن کر زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگا، اے سلطان، نہ صرف آوازیں ہیں بلکہ ان آوازوں کو بجانے والیاں بھی آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے تمام ملک کے گانے گانے والیوں کو آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ یہ تمام کی تمام بڑی مشہور گانے بجانے والیاں ہیں۔ ان سب کی عمریں زیادہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ ان میں سے کسی عورت کو تلاش کر رہے ہوں۔ بادشاہ کا اتنا کہنا تھا کہ ایک ساتھ کئی نسوانی آوازوں نے سلطان کو سلام کیا۔ سلطان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، لیکن مجبوری تھی۔ انہیں اپنے مطلوبہ عورت کی تلاش تھی جو انہیں اسی طرح مل سکتی تھی۔ بادشاہ نے تمام عورتوں کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے جائیں اور سلطان سے بات چیت کریں تاکہ سلطان ان کی آواز سن کر پہچان سکے کہ آیا یہ وہی عورت ہے جو انہیں خواب میں دکھائی گئی تھی یا پھر کوئی اور عورتوں کو بلایا گیا ہے۔ اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کی بات مان لی اور ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے حاضر ہونے لگے۔ محل کے لوگ یہ دیکھ کر دبا دبا سا ہنسنے لگے۔ وہ سلطان کو جانتے تھے اور ان کی پرہیزگاری کو بھی۔ آج جب سلطان ان گانے بجانے والیوں کے ساتھ کلام کر رہے تھے تو تمام لوگ ہی حیران تھے کہ آخر سلطان کو کیا ہو گیا ہے۔ اندر کی بات بہت ہی کم لوگوں کو معلوم تھی کہ سلطان اپنی آنکھوں کی بینائی کی بحالی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، عورتیں آتی رہی اور سلطان کو سلام کر کے انہیں اپنا تعارف کرواتی رہی، مگر سینکڑوں عورتوں سے ملنے کے باوجود بھی سلطان کو اپنی مطلوبہ عورت نہ ملی۔ ان میں سے ایک بھی عورت وہ نہ تھی جس کی سلطان کو تلاش تھی۔ رات تک سلطان مایوس ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تمام عورتوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ شاید اس طریقے سے ان کی مطلوبہ عورت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان سے کچھ اور ہی چاہتے تھے۔ شاید تھوڑی سی مزید ریاضت درکار تھی، جس کے بعد سلطان اپنی بینائی واپس پا سکتے تھے۔ ایک دن مزید گزر گیا۔ اگلے دن سلطان نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ قافلہ تیار کرے۔ وہ ملک اسکلان کی گلیوں میں گھوم کر اس عورت کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ جس نے بھی سنا وہ حیران رہ گیا۔ اتنا بڑا ملک اور ایک عورت کی تلاش جسے سلطان دیکھ بھی نہیں سکتے، اور سلطان کے علاوہ کسی اور نے اس عورت کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ تلاش بیکار ہے، وہ عورت کبھی نہیں ملے گی، لیکن سلطان کو کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان کا قافلہ نکلا اور اسکلان کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ سلطان کے ذہن میں رہ رہ کر وہی ایک خواب گھوم رہا تھا، مگر سلطان خود سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر وہ کس طرح اس عورت کو تلاش کریں۔ ملک اسکلان کے بادشاہ کا ایک نمائندہ بھی ان کے ساتھ تھا، جو انہیں لے کر ایسی گلیوں میں جا رہا تھا جہاں گانے بجانے والی عورتیں رہتی تھی۔ آدھا دن گزر گیا مگر سلطان کو کوئی کامیابی نہ ملی۔ وہ جہاں بھی جاتے وہاں کوئی اور ہی عورت ملتی اور انہیں دعوت دینے لگتی۔ وہ سمجھتی شاید سلطان کو ان سے مخصوص وقت درکار ہے۔ یوں ہی چلتے چلتے شام ڈلنے لگ گئی۔ سلطان نے ذہن میں پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ وہ تب تک محل واپس نہیں لوٹیں گے جب تک کہ وہ اس عورت کو ڈھونڈ نہیں لیتے۔ وہ جس شہر میں اس عورت کی تلاش کر رہے تھے اب یہ اس کی آخری گلیاں تھی۔ انتہائی مفلوک حال لوگوں کا علاقہ تھا۔ بادشاہ کے نمائندہ نے سلطان سے کہا، اے سلطان، یہ شہر کا سب سے غریب علاقہ ہے۔ یہاں پر بس چند ہی گھر ہیں۔ یہاں پر ایک ایسی عورت رہتی ہے جو اپنی جوانی کے وقت میں گانا بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ بہت ہی نیک ہے اور پرہیزگار عورت ہے۔ ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی مطلوب عورت ہے، لیکن آپ کو اس سے مل لینا چاہیے۔ جو ہی یہ لوگ اس عورت کی مکان کے پاس پہنچے، سلطان کے کانوں میں بکری کی من منانے کی آوازیں آئی۔ یکدم سلطان چونک سے گئے۔
انہیں اپنے خوابگاہ کا وہ منظر یاد آیا جب انہوں نے دیکھا تھا کہ عورت اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی اور اس کی دہلیز کے پاس ایک لاغر سی بکری باندھی ہوئی تھی۔ سلطان نے وزیر سے سوال کیا، کیا اس گھر کے باہر ایک بکری باندھی ہے جس کا رنگ سفید ہے؟ وزیر چونک گیا، آخر بادشاہ کو کیسے پتا چلا؟ وہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ اس نے کہا، جی سلطان، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، اس گھر کی دہلیز کے باہر ایک سفید رنگ کی بکری باندھی ہے۔ اس کے سامنے کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی ظاہری حالات دیکھ کر بھی ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کب سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سلطان بے تاب ہو گئے، یہی ان کا مطلوبہ گھر تھا۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر گھر کا دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد اندر سے ایک نفیف سی آواز میں پوچھا گیا، دروازے پر کون ہے؟ سلطان نے آواز سنی اور پہچان لیا، یہ وہی عورت تھی۔ اس کی آواز سلطان نے خواب میں سنی تھی۔ سلطان نے بے تابی سے کہا، دروازہ کھولو، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے ایک قدموں کی گھسیٹنے کی آواز آنے لگی۔ لگ رہا تھا کوئی بہت ہی مشکل سے چل کر دروازے تک آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ سلطان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس آواز سے ہی اندازہ لگا رہے تھے۔ سلطان نے سنا کوئی عورت پوچھ رہی تھی، آپ لوگ کون ہیں اور میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ اچانک سے سلطان کو اب شدید ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتے، انہیں ایک تیز چکر آیا اور وہ اس عورت کی دہلیز پر گرتے چلے گئے۔ وزیر اور ان کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر جلدی سے سلطان کو سنبھال لیا، مگر سلطان بے ہوش ہو چکے تھے۔ بے ہوش سلطان کو اٹھا کر یہ لوگ جلدی سے بادشاہ کے محل لے آئے۔ سلطان کی حالت غیر تھی، وہ پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ سلطان کا وزیر بے حد بکلایا ہوا تھا۔ آخر غیر ملک میں اس کے سلطان کو کیا ہو گیا تھا؟ محل پہنچتے ہی بادشاہ نے شاہی حکیم کو طلب کر لیا۔ شاہی طبیب نے سلطان کی نبض دیکھی اور سلطان کے سر پر ایک دوائی میں بھیگا ہوا رومال لپیٹ دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ سلطان کسی پریشانی کے سبب بے ہوش ہو گئے تھے، جلدی ہوش میں آ جائیں گے۔ تمام لوگ بڑے ہی بے چینی سے سلطان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں وہ عورت اور اس کا گھر تو بھول ہی گیا تھا۔ ابھی بادشاہ اور وزیر پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک سلطان نے آنکھیں کھول دی۔ سلطان کو یوں لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں پر کسی نے منو وسن ڈال دیا ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن یہ کیا؟ سلطان حیران رہ گئے جب انہیں اپنے کمرے کا منظر واضح نظر آنے لگا۔ آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ ان کی تو بینائی کوئی تھی، لیکن اب اچانک کیسے بینائی واپس آ گئی؟ سلطان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آخر انہیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے مطلوبہ عورت تک جا پہنچے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی انہیں واپس لوٹا دی۔ یقیناً آگے کے مرحلے کے لیے انہیں نظر کی بے حد ضرورت تھی۔ انہوں نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا جس نے سلطان کی لاج رکھی تھی، لیکن سلطان جانتے تھے کہ ابھی ان کا کام ادھورا ہے۔ وہ عورت تک تو پہنچ گئے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی تھی۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ سلطان اٹھ بیٹھے۔ وزیر اور بادشاہ نے بے اختیار شکر ادا کیا کہ سلطان ٹھیک تھے۔ جب سلطان نے انہیں آگاہ کیا کہ ان کی بینائی ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ سب کچھ دیکھ پا رہے ہیں، تو بادشاہ اور وزیر دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن بادشاہ حیران تھے، کیا آپ نے اپنی مطلوبہ عورت کو ڈھونڈ کر اسے انصاف دلا دیا ہے؟ سلطان، کیونکہ آپ ہی فرما رہے تھے کہ جب تک اس عورت کو انصاف نہیں ملے گا آپ کی بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ سلطان نے یہ سنا تو انہیں پھر سے وہ کمزور سی آواز یاد آئی۔ وہ کہنے لگے، نہیں میرے دوست، ابھی میں نے اس عورت کو انصاف نہیں دلایا، نہ ہی میرا اس سے تعارف ہوا، لیکن میری بینائی کا واپس لوٹ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہی عورت ہے جس سے انصاف کی ضرورت ہے، اور میرے کسی عمل سے اس کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ میں جتنی جلدی ہو سکے اس کو انصاف دلانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہتے ہی سلطان نے خوابگاہ کی کھڑکی سے باہر جھونکا۔ باہر سے سیاہ رات پھیل چکی تھی، مغرب کی اذان ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، مگر سلطان اب آرام کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اگر اللہ نے انہیں ان کی بینائی بغیر انتظار کے لوٹا دی تھی تو سلطان کا فرض تھا کہ وہ بھی اپنا فرض چکاتے۔ سلطان نے جلدی سے فجر کی نماز ادا کی اور وزیر کو لے کر اس عورت کے گھر کی جانب چل دیے۔ رات کی تاریکی میں سلطان اور وزیر اپنے اپنے گھوڑوں پر
सवार तेजी से इस औरत के घर की जानिब पड़े चले जा रहे थे। जल्द ही ये लोग इस औरत के घर जा पहुंचे। घोड़े से उतरते ही सुल्तान ने आगे बढ़कर तेजी से दरवाज़ा बजाया। एक बार फिर अंदर से इसी औरत की आवाज़ सुनाई थी। ये पूछ रही थी कि दरवाजे पर कौन है। सुल्तान ने बेताबी से कहा, दरवाज़ा खोलो बहन, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। थोड़ी ही देर इंतज़ार करने के बाद दरवाज़ा खुल गया और सामने जो मंजर नज़र आया, इसे देखकर सुल्तान इंतहाई शर्मिंदगी का शिकार हो गए। इनके सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसका चेहरा शदीद मुशक्कत में बसर होती ज़िंदगी की निशानदही कर रहा था। औरत के सर के सारे बाल सफ़ेद थे। इसका लिबास जगह जगह से पैवन लगा हुआ था। एक नज़र देखते ही सुल्तान ने इसे पहचान लिया, लेकिन औरत की शायद नज़र कमज़ोर हो चुकी थी। वो सुल्तान को ना पहचान पाई। इसने सवाल किया, आप लोग कौन हैं? सुबह भी आए थे, अब आधी रात को भी मुझे परेशान करने के लिए आ गए। अगर आप लोगों ने मुझे मज़ीद बुला वजह परेशान किया तो मैं बादशाह को आपके खिलाफ शिकायत लगा दूंगी। औरत की ये बात सुनकर वजीर ने आगे बढ़कर औरत को तसल्ली दी और कहा, खातून बेफिक्र रहें, आपके सामने मिस्र का बादशाह ही खड़ा है। आपको जो भी तकलीफ है आप इसे आराम से कह सकती है, लेकिन पहले आप ये जान लें कि सुल्तान आपकी खिदमत में क्यों आए हैं। मिस्र का नाम सुनना था कि औरत चौंक उठी। इसका चेहरे का रंग ही बदल गया। सुल्तान ने इस औरत को मुखातिब किया और कहने लगे, ए खातूना, में अंदर आने की इजाज़त दीजिए। औरत खामोशी से पीछे हट गई और सुल्तान और वजीर को अंदर आने दिया। ये दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए तो औरत ने दरवाज़ा बंद कर लिया और इन्हें सहन में एक जानिब बैठने का इशारा किया। वहाँ एक टूटी फूटी सी चारपाई पड़ी थी। सुल्तान और वजीर इस पर बैठ गए। औरत भी वहीं पर टिक कर बैठ गई और सवालिया नजरों से सुल्तान की जानिब देखने लगी। सुल्तान इससे क्या बात करते? उनकी नज़र में माजी के वो मंजर ढूंढ रहे थे जब इन्होंने इस औरत के साथ नाइंसाफ़ी की थी। वो जान चुके थे कि अल्लाह ताला ने इनके किस गुनाह की पादाश में इनकी बेनाई छीनी थी। ये औरत जो आज इस हाल में थी, शायद इसकी वजह सुल्तान ही थे। सुल्तान का ज़हन माजी में पहुंच चुका था। इन्हें वो मंजर याद आया जब इन्होंने इस औरत को पहली बार देखा था। बरसों पहले की बात थी। सुल्तान ने नया नया अपना ओहदा संभाला था जब एक रात ये औरत इनके दरबार में हाजिर हुई थी। इस औरत की खूबसूरती बेमिसाल थी। हालांकि इसने मुकम्मल लिबास से खुद को ढांप रखा था, मगर फिर भी इसकी खूबसूरती छुपाई न छुपती थी। इस औरत के हमरा एक ऐसा शख्स था जिसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत दाढ़ी थी। वो दिखने में ही इंतहाई शरीफ और मजहबी इंसान लग रहा था। ये दोनों आगे पीछे सुल्तान के दरबार में दाखिल हुए। रात का वक्त था और सुल्तान अपने महल में इबादत कर रहे थे, लेकिन इनके सिपाहियों ने इन्हें इत्तला दे दी थी, एक औरत और एक मर्द सुल्तान से इंतहाई अहम मुलाकात करना चाहते हैं। इसलिए सुल्तान फौरन दरबार में आ गए थे। औरत ने जब सुल्तान को देखा तो रोते हुए सुल्तान से कहने लगी, ए सुल्तान, मैंने आपकी इंसाफ और अदल के चर्चे सुन रखे हैं। मैं आज आपकी खिदमत में अपना एक मुकदमा लेकर आई हूँ। अगरचे आप मुझे अच्छा न समझेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि मैं पेशे के लिहाज से एक गाना गाने वाली हूँ। मैं मर्दों का दिल लुभाती हूँ और इसके एवज वो मुझे मुआवजा देते हैं। मैं ये काम छुप कर करती हूँ ताकि अपना पेट पाल सकूँ, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। जब तक मेरा मेहमान मुकम्मल राज़ी न हो जाए मैं अपना वक्त इसे देती हूँ। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में अपना एक मुकदमा लेकर आई हूँ कि ये शख्स जो मेरे साथ खड़ा है, ये मुल्क का एक अमीर कबीर इंसान है। दुनिया में ये बेहद नेक नाम और शरीफ मशहूर है, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि ये कितना शरीफ है। इस शख्स ने पिछले कई महीनों से मेरा मुआवजा अदा नहीं किया। जो दोस्त इस कहानी को मुकम्मल सुनना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नज़र आने वाली वीडियो पर क्लिक करके हमारी आज की इस कहानी को मुकम्मल देख सकते हैं।